کیا آپ نے کبھی ایسا وقت محسوس کیا ہے جب دماغ ایک لمحے کو بھی خاموش نہیں ہوتا؟ جب خیالات ایسے دوڑتے ہیں جیسے کسی طوفان میں پتوئی الفاڑ رہے ہوں۔ پچھتاوے، ڈر اور ادھورے خواب سب مل کر دل پر ایسا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ انسان خود سے ہی بھاگنے لگتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک گلاس پانی آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے تو شاید آپ ہنس دیں، مگر یہی حقیقت ایک نوجوان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک پہاڑی گاؤں تھا، ارد گرد سبز وادیوں سے گھرا ہوا، مگر اس گاؤں کے بیچ میں ایک نوجوان رہتا تھا، مارکو۔ عمر صرف 24 سال، مگر دل بوجھل جیسے 40 سال کا دکھ الفاٹے پھرتا ہو۔ دن رات اس کے ذہن میں خیالات کا میلہ لگا رہتا، کبھی ماضی کے زخم یاد آتے، کبھی مستقبل کے اندیشے۔ راتوں کو کروٹیں بدلتا رہتا، نیند اس سے جیسے روٹھ گئی تھی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا، آخر سکون کہاں چھپا ہے؟ کیوں میں ہر وقت اندر سے تھک جاتا ہوں؟ لوگ اس سے کہتے، زندگی میں مصروف ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مارکو کے لیے مصروفیت بھی اذیت بن گئی تھی۔ ہر چیز شور لگتی تھی، چاہے پرندوں کی آواز ہو یا گھنٹی بجنے کی۔ دل چاہتا تھا بس کہیں چلا جائے، جہاں کوئی آواز نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو۔ ایک دن اس نے گاؤں کے بازار میں کچھ بوڑھے لوگوں کو بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پہاڑوں کے پار ایک بزرگ رہتے ہیں جو کبھی شہر کے مشہور ماہر نفسیات ہوا کرتے تھے، مگر اب سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ مارکو کے دل میں امید کی چنگاری جاگی، شاید وہ مجھے بھی سکون دینا سکھا سکیں۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی دن سفر پر نکلے گا۔ راستہ آسان نہیں تھا، پتھریلی زمین، تیز دھوپ اور رات کو جنگلی آوازیں۔ مارکو کئی دن پیدل چلتا رہا، کبھی ندیوں کے کنارے سو جاتا، کبھی کسی درخت کے نیچے۔ اس کے جوتے گھس گئے، لیکن دل میں ایک ہی خواہش تھی، سکون۔ آخرکار ایک صبح وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچا۔ وہاں کے لوگ خوش مطمئن اور پرسکون لگ رہے تھے۔ اس نے سوچا، شاید یہی وہ جگہ ہے۔ ایک پرانے گھر کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، چہرے پر سفید داڑھی، آنکھیں بند، مگر ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ۔ ہوا میں ہلکی خوشبو تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی لکڑی جلائی ہو۔ مارکو آہستہ سے آگے بڑھا اور ادب سے بولا، دادا جی، میرا دل بہت بے چین ہے، خیالات مجھے آرام نہیں کرنے دیتے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، آنکھوں میں گہری روشنی تھی، جیسے وہ مارکو کے دل کو پڑھ سکتے ہوں۔ مسکرا کر بولے، تو تم سکون ڈھونڈنے آئے ہو؟ مارکو نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تو پھر ایک چھوٹا سا کام کرو اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ انہوں نے اندر جا کر ایک شفاف گلاس نکالا اور اسے پانی سے لبالب بھر دیا۔ پھر بولے، اس گلاس کو لے جاؤ گاؤں کے آخری کنارے تک اور واپس آؤ، لیکن یاد رکھنا ایک بھی بوند پانی کی نہیں گرنی چاہیے۔ مارکو حیران رہ گیا، بس اتنا سا کام؟ بوڑھا مسکرایا، ہاں، مگر اصل امتحان راستے میں ہے۔ مارکو نے گلاس سنبھالا اور چل پڑا۔ راستہ تنگ تھا، کبھی بچے دوڑتے ہوئے گزرتے، کبھی بکریاں سامنے آ جاتی، کبھی کتا بھونکنے لگتا، لیکن مارکو کی نظریں صرف اس گلاس پر تھیں۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتا۔ سڑک پر شور تھا، مگر اس کے اندر عجیب سا سکون آنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول چکا ہے، نہ ماضی نہ مستقبل، بس یہ لمحہ، بس یہ پانی۔ کافی دیر بعد وہ واپس لوٹا، گلاس ویسا ہی بھرا ہوا تھا، ایک بوند بھی نہ گری۔ وہ فخر سے بولا، دادا جی، میں کامیاب ہو گیا، میں نے ایک بوند بھی نہیں گرنے دی۔ بوڑھے نے مسکرا کر پوچھا، بہت اچھا، مگر بتاؤ، کیا تم نے راستے میں کھیلتے بچوں کو دیکھا؟ کتے کی آواز سنی؟ مارکو چونک گیا، نہیں، میں تو صرف گلاس پر توجہ دے رہا تھا۔ بوڑھا ہنس دیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹا، یہی تو راز ہے، جب تمہارا دھیان صرف اسی لمحے پر ہوتا ہے تو تمہارے دماغ میں نہ ماضی کی اداسی رہتی ہے، نہ مستقبل کا خوف، تم صرف اب میں جیتے ہو۔
और वही लम्हा असल सुकून है। मार्को के आंसू निकल आए। इसे लगा जैसे कोई बोझ आतर गया हो। इसने पहली बार महसूस किया कि सुकून बाहर नहीं, बल्कि हमेशा इसके अंदर था, बस वो इसकी तरफ देखता नहीं था। बूढ़े ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जब दिल के शोर को चाप करवा दोगे तो जिंदगी खुद बात करेगी। सूरज गुरूब हो रहा था। मार्को वापस जाने लगा, मगर अब वो वही शख्स नहीं था जो आया था। इसके कदम हल्के, दिल पुरसुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। रास्ते में चलते हुए वो बार बार वो गिलास याद करता रहा जिसने इसे ये राज सिखाया कि सुकून ढूंढने की नहीं, महसूस करने की चीज है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मूसा स्टोरीज, जहां हर कहानी सिखाती है कुछ नया, कुछ रूह से जड़ा, कुछ दिल से निकला। फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक नए सबक, एक नई रोशनी के साथ।